अस्सलाम वालेकुम वीवर्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल, आपका हुस्न दुनिया को रोशनी बांटता है, उजाले बांटता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कायनात में उजाला ही उजाला हो गया। वीवर्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आपने फरमाया, मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालिदा का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा था। वीवर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 570 ईस्वी में रबीउल अव्वल के महीने की 12 तारीख को पीर के दिन पैदा हुए। बाज़ रिवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर बहुत से मौजज़ात रूनुमा हुए। इन मौजज़ात का जिक्र कदीम कुतुब में मौजूद है। वीवर्स, आज की वीडियो में आपको दुनिया की सबसे अजीम और मुक़द्दस हस्ती की पैदाइश के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए वीडियो देखते जाएं और साथ ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते जाएं। अल्लाह पाक हम सबको अपने महबूब की मोहब्बत के सदक़े दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए। वीवर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली का शिकार थे। जैसे जैसे आपकी दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आता गया, मक्का में बारिशें शुरू हो गईं, हर तरफ हरियाली हो गई, सब्ज़ा हो गया, फूलों और फलों से बाग सज गए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि जब अशरफुल अंबिया अहमद मुज्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी नाफ कटी हुई थी, वही नाफ जो पैदाइश के बाद काटते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू के साथ इस दुनिया में आए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपकी पैदाइश के वक्त काबा में तवाफ़ कर रहे थे। वो अपने पोते को देखने के लिए अल्लाह के घर से सीधा अपने घर तशरीफ़ लाए और बहुत ज़्यादा खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया, बहुत ज़्यादा प्यार किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा ले गए, अपनी गोद में लेकर तवाफ़ करते रहे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर व बरकत की दुआ मांगी और मोहम्मद नाम रखा और वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आमिना को दिया। आप अक्सर कहा करते थे कि मेरा ये बेटा बहुत ज़्यादा ऊंची शान वाला है। पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर झुके हुए थे और सर आसमान की तरफ था, मतलब कि आप सजदे की सी हालत में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली ऊपर उठी हुई थी, जैसे कि हम नमाज में उठाते हैं। वीवर्स, जैसे कि फ़ारिस का आतिशकदा 1000 साल से भी पहले का रोशन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो बुझ गया। आग की पूजा करने वाले लोग 1000 साल से उसकी पूजा कर रहे थे और उसे हर वक्त जला कर रखते थे, किसी लम्हे भी आग को बुझने नहीं देते थे। मगर जब अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो एकदम आतिशकदा फ़ारिस बुझकर ठंडा हो गया और पूजा करने वालों के होशो हवास ही साथ छोड़ गए, क्योंकि उस आग की पूजा सदियों से जारी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला, उस नूर से शाम के महलात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना इरशाद फरमाती हैं कि मोहम्मद की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आईं। वीवर्स, कुरैश के कुछ लोग एक बुत के पास जाया करते थे। ये उस रात भी उस बुत के पास गए थे जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। उन्होंने देखा कि वो बुत औंधे मुँह गिरा पड़ा है। इन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने बुत को सीधा किया मगर बुत फिर गिर गया। उन्होंने फिर सीधा किया, वो फिर गिर पड़ा। लोगों को ये बात बहुत अजीब लगी। वीवर्स, उस वक्त बुत से आवाज़ आई कि ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है कि जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में ज़मीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। वीवर्स, इसी तरह का एक और वाक़या
ایران کے شہنشاہ نوشیروان کا محل ہلنے کا ہے۔ اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل بہت مضبوط تھا، بہت مضبوط پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ شگاف پڑنے سے بہت زیادہ خوفزدہ آوازیں بھی نکلیں اور محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ کسریٰ کو جب یہ اطلاعات ملی تو اس نے اپنے ہرکار کو بلایا اور محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کے بجھنے کے بارے میں پوچھا، تو وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ البتہ اس نے اپنے ماموں ستیر سے پوچھا تو ستیر نے کہا کہ ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ جس رات تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونا تھا، اس رات کسی کے گھر لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں اللہ پاک نے سب گھروں میں بیٹے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت شیطان بری طرح سے چیخا۔ ویورز، حضرت حلیمہ سعدیہ سے پہلے جس دائی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ دوسری جانب کر لیا۔ جب اماں حلیمہ سعدیہ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ سعدیہ کی گود میں دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی کریم کو اپنے سینے سے لگایا اور ساتھ لے کر واپس لوٹی تو وہ گدھی جس پر وہ آئی تھی بے حد کمزور تھی، مگر واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی برکت سے تمام قافلے سے آگے آگے تھی۔ لوگ پوچھتے کہ کیا یہ وہی گدھی ہے؟ حضرت حلیمہ کے گاؤں میں ان دنوں قحط سالی تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ کی بکریاں جب چرنے جاتیں تو خوب پیٹ بھر کر واپس آتیں اور کافی زیادہ دودھ دیتیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ایک بار ایک عکاظ کے سالانہ میلے میں شرکت کی۔ وہاں ایک یہودی فالگر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگو آؤ، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ بڑا ہو کر تمہیں قتل کر دے گا۔ لوگوں نے اماں حلیمہ سے پوچھا کہ کیا یہ یتیم ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا باپ حارث یعنی حلیمہ کا خاوند ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ ویورز، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے پاس کھیل رہے تھے۔ حضرت شیمہ آپ کو گدگدا رہی تھیں کہ آپ نے ان کے کندھے پر کاٹ دیا، کہ اس طرح سے کاٹا کہ ان کے کندھے پر نشان پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا کہ دو آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا ساتھ لے کر آئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور پھر میرے دل کو اس پانی سے دھویا یہاں تک کہ میرے دل کو خوب پاک کر دیا۔ ویورز، مورخین اس واقعے کو شق الصدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو کہ تب پیش آیا جب آپ 4 سال کے تھے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگا دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر دیکھنے گئی تو وہ اپنی رضائی بہن کے ساتھ دھوپ میں کھیل رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا اتنی گرمی میں یہاں کیوں کھیل رہے ہو؟ ان کی رضائی بہن نے کہا اماں جان، میرے بھائی کو گرمی نہیں لگتی، میں نے دیکھا ہے کہ ایک بادل آپ پر سایہ کیے رہتا ہے، جب آپ چلتے ہیں تو بادل بھی ساتھ چلنے لگتا ہے، جب آپ رکتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ کی عادات پاکیزہ اور پسندیدہ تھیں، نہ آپ روتے تھے اور نہ شرارت کرتے تھے، فضول کاموں اور کھیلوں سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں شروع سے ہی موجود تھیں۔ ویورز، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو ان دنوں کچھ عیسائیوں نے آپ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال و جواب کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی نشانیاں پائیں تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے کو اپنی سرزمین میں لے جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ واپس حضرت آمنہ کے پاس مکہ میں لوٹا گئیں۔ ویورز، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے شادی کی پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی رضامندی کے بعد قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ قریش کی مالدار اور معزز ترین خاتون تھیں۔
حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 610 عیسوی میں غار حرا میں فرشتہ جبریل وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ ویورز، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے سب سے عمدہ گھر وہ ہے جہاں یتیم سے عمدہ سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین مسلمان کا گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم سے برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ویورز، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے بعد صبح اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر رونق اور تازگی ہوتی اور آنکھیں صاف اور نکھری ہوئی ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت سے نوازنا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش خاص انداز میں ہوئی۔ ہر قدم پر اپنے حبیب کی حفاظت اور رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی کسی بھی مشرکانہ تقریر میں شامل نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن اور جوانی نہایت پاک بازی اور راست بازی میں گزری، اور تمام مکہ میں صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ غیر مہذب اور آوارہ عادتوں سے بہت دور تھے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر چلنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوتاہی یا گستاخی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے سبب سے معاف فرمائے، آمین۔